9 اپریل کی رات ایک گھناؤنی سازش رچائی گئی جس کو عوام نے مسترد کیا اور قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے سامراج کے سامنے نظریہ حقیقی آزادی پر ڈٹ گئی اور قائد عمران خان کی سربراہی میں ایک قوم بن گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تحریک انصاف عوامی امنگوں کی ترجمان ایک مضبوط اور مقبول جماعت بن گئی۔ اس سے جڑے ہر ذہن میں شعور گرجتا تھا، دل میں نظریہ حقیقی آزادی گھر کر چکا تھا اور ہر زبان سوال کرتی تھی، لیکن زمینی خداؤں کو شعور کی یہ برسات ناگوار گزری اور چلے تحریک انصاف کو توڑنے، یعنی تحریک آزادی کو دبانے۔ جی تو یہاں بات ہو رہی ہے 9 مئی کی دہشت گردی کا ایک انوکھا واقعہ جس میں 10,000 لوگ اپنے خاندان سمیت شریک تھے اور یہاں تک کہ خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان دہشت گردوں نے جناح کے لٹے ہوئے ملک میں جہاں جناح کے اصول اور نظریہ لٹ چکا تھا وہاں جناح کا گھر بھی جلا ڈالا۔ قومی تہواروں پر قومی جھنڈے لیے سڑکوں پر رقص کرنے والے ان دہشت گردوں نے شہداء کی بے حرمتی کی اور اپنی سپر پاور سے دیگر سرکاری عمارات میں بھی توڑ پھوڑ کی جہاں وہ موجود بھی نہ تھے۔ اس واقعے کی سب سے انوکھی بات مضحکہ خیز پریس کانفرنسز تھیں جن کا محرک 9 مئی کی مذمت، تحریک انصاف سے لاتعلقی اور پھر تمام مقدمات سے بری الزما ہو جانا، بالکل ایسے ہی جیسے زمزم سے دھل کر پاک ہو جانا۔ مگر یہ کہانی تو تھی ماں جیسی ریاست کی زبانی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں اس ماں کے سوتیلے بچوں کی کہانی۔ جب قوم کے ہر دل عزیز لیڈر کو ایک بے بنیاد اور جھوٹے مقدمے میں احاطہ عدالت سے گریبان میں ہاتھ ڈال کر گھسیٹا اور پیغام دیا کہ آزادی مانگنے والی ہر زبان کھینچی جائے گی، غلامانہ نظام کے سامنے اٹھنے والا ہر سر جھکایا جائے گا اور دست ستم روکنے والا ہر ہاتھ کاٹا جائے گا، تو یہ قوم 75 سال بعد ملنے والی امید آزادی پر اٹھنے والا ہاتھ کیسے برداشت کرتی؟ وہ جو ذلِ شاہ اور ارشد شریف کو اپنے ہاتھوں سے منو مٹی تلے دفنا چکے تھے اور اپنی آنکھوں سے ان کا انجام دیکھ چکے تھے، وہ اپنی امید بچانے نکلے۔ ہاں وہ غصہ ضرور تھے مگر وہ غصہ کم اور افسوس زیادہ تھا۔ وہ افسوس 9 اپریل 2022 سے لے کر 9 مئی 2023 تک کی ہر اذیت کا تھا۔ وہ اپنا آئینی حق استعمال کرتے اپنی فریاد ذرا اونچی آواز میں کر رہے تھے، اور پھر جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا، تاریخ نے لکھا اور اگلی نسلوں کی یادداشت میں اس تلخی کی مہر نفرت بن کر ثبت ہوئی۔ شہداء کی بے حرمتی کے بدلے 25 شہری شہید ہوئے، جناح کے گھر کی بے حرمتی کے بدلے قوم کی بیٹیوں کی بے حرمتی ہوئی اور چند عمارتوں میں توڑ پھوڑ کے بدلے کئی گھروں کا شیرازہ بکھرا۔ یہاں چند سوال اس منصوبے میں ملوث کرداروں سے کہ جن مقاصد کے لیے یہ بونڈا منصوبہ بنایا گیا، کیا وہ مقاصد حاصل ہوئے؟ کیا عوام مایوس ہو کر اپنے حق سے پیچھے ہٹ گئی یا خوف کے بادلوں تلے سر جھکا لیا؟ ان سب کا جواب قوم نے 8 فروری کو دیا اور بھاور کرایا کہ تحریک انصاف کرپٹ اور ضمیر فروشوں پر مشتمل ایک عام سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک لیڈر سے لے کر ایک عام سیاسی ورکر تک کی جماعت ہے جو ایک مضبوط نظریے پر کھڑے ہیں۔ اور جہاں تک بات رہی خوف اور مایوسی کی، تو نہ جیلوں میں بیٹھے ہر قسم کی فسطائیت سہتے کارکنان کی آنکھوں میں کوئی خوف آیا، نہ جیلوں سے باہر اس نظام کی سنگدلی کے خلاف اٹھنے والی آوازوں میں کوئی لرزش، اور جو بدلہ ووٹ سے لیا گیا وہی 9 مئی کی بیانی کی ذلت آمیز شکست ہے۔ لیکن عقل سے عاری، طاقت کے نشے میں چور چند لوگوں نے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، یہ سمجھے بغیر جس قوم نے 9 اپریل کی سازش اور 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن قبول نہیں کیا، وہ 9 فروری کی ڈکیتی کیسے قبول کریں گے؟